الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا كبيرا، فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى، امید کہ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ قال الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور ہماری طرف اپنے رسولوں کی بعثت فرمائی، آسمان سے کتاب کو نازل کیا تاکہ حجت قائم ہو سکے، کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ کر سکے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا اور جنہوں نے آخرت کی فکر کرنے اور تیاری کرنے کی ہم سب کو تاکید کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلات کے بعد آج 7 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 30 اپریل 2020 عیسوی مختصر قرآنی احکام کا درس آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سورہ نام کی منتخب آیات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آج جو آیت لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آیت نمبر 130 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، اے جنوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے جو تم پر میری آیتیں پڑھ کر تلاوت کرتے تھے؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور آج کے اس دن سے تم کو، اس دن کی ملاقات سے تم کو ڈراتے تھے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، وہ لوگ سب کہیں گے انس و جن، ہم اپنے نفسوں پر گواہ ہیں، ہم اپنے نفسوں پر گواہ ہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ان کی اس دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھ دیا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور خود اپنے نفسوں پر گواہ ہوں گے کہ وہ لوگ انکار کرنے والے تھے یا کافر تھے۔ قبل اس کے کہ میں اس آیت کا خلاصہ، احکام، فوائد آپ کے سامنے پیش کروں، ایکچولی یہ جو ابھی تقریباً 8 منٹ لیٹ جو ہے آج کا درس شروع ہوا ہے، اس کی وجہ ہمارے دعویٰ سینٹر میں جو ہے دعویٰ سینٹر کی ایک اہم میٹنگ تھی۔ ایکچولی 7:30 بجے وہ شروع ہونی تھی، لیکن لیٹ شروع ہوئی وہ 8 بجے، اور میں نے شروع ہی میں زوم پر ہماری میٹنگ چل رہی تھی، اور میں نے ان لوگوں سے، میرے مدیر سے خود کہا تھا کہ دیکھیے 8:30 بجے ایگزیکٹلی جو ہے میرا درس ہے، تو اس سے پہلے میٹنگ کو ختم کر دیں کیونکہ لوگ انتظار کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم 15-20 منٹ میں میٹنگ ختم کریں گے۔ اب باتوں میں باتیں آتی گئی تو مجھے بے چینی بھی ہو رہی تھی، میں گھڑی دیکھ رہا تھا اور تقریباً 3 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ میں نے ان کو پھر انتباہ کیا کہ دیکھیے 8:27 ہو چکے ہیں، 3 منٹ کے بعد میری کلاس شروع ہو رہی ہے، جلدی ختم کیجئے ورنہ مجھے اجازت دیجئے، میں نکلوں گا۔ تو بہرحال چلتے چلتے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، آپ کو پتا ہے زوم میں جو ہے ٹائم لیمٹ ہوتا ہے،
تو وہ ٹائم ہی ختم ہو گیا، تو اسی لیے تھوڑی لیٹ ہو گئی مجھے، اور کوئی وجہ نہیں تھی، نہ اللہ کے فضل سے نیٹ ورک کا پرابلم تھا، نہ وائس کا کوئی پرابلم تھا، صرف زوم پر یہ میٹنگ، اور خان صاحب کو شاید اطلاع میں نے دی تھی یا حامد بھائی کو، دونوں میں سے کسی کو میں نے بتایا تھا۔ المہم یہ کہ خیر اللہ کا کرم ہو گیا، درس شروع ہو گیا ہے، تو یہ وجہ رہی ہے، ورنہ ہم آپ کے ایک ایک منٹ کا رمضان کے خیال کرتے ہیں، انشاءاللہ کرنا بھی چاہیے، مجھے بھی، آپ تمام کے وقت کا، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے وقت کا خیال کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا۔ اس آیت کریمہ میں جو سورہ نام کی ایک بڑی اہم ترین آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دو مخلوق سے مخاطب ہوگا، قیامت کے دن ان سے پوچھے گا، اے جنوں کی جماعت اور اے انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے؟ معلوم ہونا چاہیے یہ جو ہے قیامت کا ایک پس منظر پیش کیا گیا ہے، کہ قیامت کا منظر عفواً پیش کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا، الم یاتکم رسول منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ پیغمبروں کو بھیجا گیا، وہ لوگ نہیں آئے جو آ کر تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اس دن یعنی قیامت کے دن کی ملاقات سے ڈرائیں؟ تو جب سوال ہوگا تو جواب دیں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں انکار کیا، جنوں نے یا انسانوں نے، وہ جو ہے یہ کہیں گے کہ ہاں ہم گواہ ہیں کہ آئے تھے ہمارے پاس، پیغمبروں کی دعوت پہنچی ہمارے پاس، اور انہوں نے ڈرایا بھی قیامت کے دن سے، لیکن دنیاوی زندگی نے دھوکے میں رکھ دیا، اور ان لوگوں نے آخرت کی کوئی فکر نہیں کی، اس دن کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، تو وہ گواہی دیں گے خود اپنے نفسوں کے بارے میں کہ ہم کافر تھے، ہم مومن نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی، اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انس و جن کو، اس سے پہلے والی جو آیتیں گزری ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان اور جن دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم ان کے لیے مقرر کیا گیا، ان کے پاس پیغمبروں کی دعوت پہنچی، اور جن اور انس یہ دونوں جو ہے مکلف ہیں۔ مخلوق تو بہت ہے، مخلوق تو اللہ کی بہت ہے، لیکن مکلف کون ہے؟ مکلف مینس ذمہ دار کون ہے؟ جن کو عبادت کے خاطر خاص طور سے پیدا کیا گیا ہے، اور جن کو عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے، اور جن سے باس پرس ہوگی، جن سے حساب لیا جائے گا، وہ کون ہیں؟ وہ ہیں انسان اور جن۔ جیسا کہ سورہ داریات کی مشہور آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ دیکھیے دو مخلوق کا ذکر اللہ عز و جل نے اس آیت میں کیا، جن اور انس، جنات اور انسان، لہٰذا جتنے جن ہیں، جتنے انسان ہیں، یہ سب مکلف ہیں، ان کو پیدا اس لیے کیا گیا کہ وہ عبادت کریں۔ عبادت زندگی میں کبھی ہمیشہ کریں گے، کورونا رہے یا نہ رہے، مسجد کھلی رہے یا بند رہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، رمضان آئے یا رمضان نہ آئے، رمضان کا مہینہ ہو یا شوال کا مہینہ ہو، ان دونوں کو عبادت واجب ہے، ان دونوں پر، اس پر، جنوں پر اور انسانوں پر۔ اور پیغمبر آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کی بعثت فرمائی تاکہ بندوں پر حجت قائم ہو سکے، کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ کر سکے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا سسٹم رکھا ہے، کیسا نظام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج کر اور کتابوں کو نازل کرتے ہوئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی اتاری گئیں، جیسا کہ یہ مہینہ ہے نا رمضان، ہمارے لیے جو قرآن کتاب ہے اللہ کی ہدایت والی، اسی ماہ مبارک میں اتاری گئی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو قرآن اللہ کا کلام اتارا گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھیجے گئے، اس سے پہلے بھی جتنے انسان اور جن گزرے ہیں ان کی طرف بھی پیغمبر آئے، اور ان کے لیے بھی آسمان سے کتابیں اتاری گئی، تورات، انجیل، زبور، صحیفے جو دیے گئے، یہ سب آسمان سے تھے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سب اللہ کے احکام تھے اس میں، تاکہ ان لوگوں کو اس طریقے سے ان لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، کیا مطلوب ہے ان سے، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح اللہ نے اپنے بندوں پر حجت قائم کر دی، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی امت کو بغیر رسول کے بھیجے عذاب نہیں دے گا۔
اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر رسول کو بھیجتا ہے، رسول پر ایمان لائیں گے، تصدیق کریں گے، فالو کریں گے تو عذاب سے بچیں گے۔ رسول آ گئے، ڈرا دیے، معجزات لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی بات پہنچا دیے، اس کے باوجود قوم انکار کرتی ہے، اللہ کا انکار، رسول کا انکار، نشانیوں کا انکار، ٹھٹا مارنا، مذاق اڑانا، جو کہ روش رہی ہے یا کیا عادت رہی ہے قوموں کی۔ قرآن میں ہمیں معلوم ہوتا ہے پورا مذاق اڑایا گیا، پیغمبروں کی دعوت کو ٹھکرا دیا گیا، لا الہ الا اللہ کا انکار کیا گیا، رسولوں کو رسول نہیں تسلیم کیا گیا، معجزوں کا انکار کیا گیا، تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا حتی یبعث رسولا، ایک آیت کا ٹکڑا ہے، حتی یبعث رسولا، یہاں تک کہ رسول کو نہ بھیجے۔ کیوں؟ رسول آئیں گے، بتائیں گے، ڈرائیں گے تو پھر حجت قائم ہو جائے گی، ورنہ اگر رسول نہ آتے تو حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے، رسول نہ آئے اور ڈائریکٹ اللہ کا عذاب ہے۔ ہم کو انسانوں کو معلوم ہونا چاہیے نا ان کے لیے آرڈرز کیا دیے گئے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے تو پتہ چلے گا مجھے، پھر میں نہ کروں تو پھر میں سزا کا مستحق ہوں، ہے نا۔ اگر میں آپ کی بات پر عمل کرتا ہوں، آپ جو کہتے ہو وہ کرتا ہوں میں، تو پھر میں انعام کا مستحق۔ اگر انکار کرتا ہوں تو پھر سزا۔ تو انعام اور سزا کب ہوگی؟ جب مجھے پتا چلے گا کہ مجھ سے کیا چیزیں مطلوب ہیں، کیا کرنا ہے مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں پیدا کیا، پھر پیغمبروں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قوم و ملت میں رسول آئے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا۔ رسول آتے گئے آتے گئے آتے گئے، کیا دعوت لے کر آئے رسول؟ رسول نے، تمام پیغمبروں نے ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، جیسا کہ 12واں پارہ اٹھائیں آپ، اس میں جو ہے تفصیل ملے گی آپ کو، قرآن میں ہے یہ سب آیتیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہی سچا معبود ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس کا حق عبودیت ہے، بندگی عبادت، وہ تم کرو۔ اور جب انسان عبادت کرے گا تو گویا کہ اس نے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا، اور عبادت کا طریقہ پیغمبر بتائیں گے۔ دو بیس رہی تمام پیغمبروں کی دعوت کی، ایک ایمان اور دوسری رسالت، توحید اور رسالت، توحید اور رسالت، یہ نقطہ یاد رکھنا۔ الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، دو چیزیں، پیغمبر آئے، بتائے، آئے تھے، اور قیامت کے دن سے ڈرائے۔ تو توحید اور رسالت تمام پیغمبروں کی دعوت رہی ہے۔ توحید یعنی ایک اللہ کا حق ادا کرنا، عبادت، جو جن اور انس دونوں کی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے قرآن کی آیتوں میں پڑھ کر دیکھیں، آپ تو معلوم ہوگا کہ تمام مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اچھی تمام مخلوق، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ رحمان میں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ میں ستارے نہیں ہیں، انس، جن انس دو مخلوق ہے، مکلف ہے۔ ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ درخت، کیا درختوں سے حساب ہوگا؟ ستاروں سے حساب کتاب ہوگا؟ لیکن وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو۔ اور ایک آیت ہے قرآن کی جس میں اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُم مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں۔ تو معلوم ہوا ہر شے اللہ کی پاکی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تسبیح بیان کرنا عبادت نہیں ہے۔ جیسے ستارے، ابھی میں نے پڑھا آیت سورہ رحمان کی، ستارے سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ عبادت، تسبیح عبادت، عبادت کے انواع و اقسام ہے نا، سب کر رہے ہیں۔ لیکن انسان اور جن، ان دونوں کو پیدا ہی کیا گیا اسی لیے کہ وہ توحید اور رسالت، توحید اللہ کا حق، رسالت پیغمبروں کا حق، یہ دونوں ادا کریں۔ اللہ کو رب جو مانتے ہیں، رب مان کر، سچا معبود مان کر اس کی عبادت کریں۔ پیغمبر جو آئے ہماری طرف، ان کو پیغمبر تسلیم کرتے ہوئے ان کی اطاعت کریں، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ دو کام کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، یہ دو کام نہیں کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ پیغمبروں کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اللہ کا حق ادا کیا جائے،
اور پیغمبروں کے نقش قدم پر زندگی گزاری جائے۔ اب اگر دیکھیے اسلام کی جو بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں دو ہی تو ہے، لا الہ الا اللہ میں توحید ہے، محمد رسول اللہ میں رسالت ہے۔ لا الہ الا اللہ اللہ کا حق، محمد رسول اللہ نبی کا حق۔ اللہ کا حق اللہ کو دیجئے، وہ حق نہیں دیں گے تو شرک ہوگا، اس میں ملاوٹ ہوگی تو شرک ہوگا، اور ادھر جو ہے نبی کی علیہ السلام کے سنت پر عمل نہیں کریں گے تو بدعت ہو جائے گی۔ اور توحید اور سنت یہی ہے اصل، اسی سے کامیابی و کامرانی، پوری چیزوں کا دار و مدار اسی پر ہے۔ جہاں شرک ہوگا وہاں بربادی ہوگی، بدامنی پھیل جائے گی، سکون نہیں ملے گا، نہ دل کا سکون، نہ دنیا کا سکون، نہ قبر کا سکون، نہ آخرت میں سکون۔ کیوں؟ کیونکہ شرک میں پڑے رہے، اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھیے دل کا سکون ذکر میں اللہ کیا، ذکر عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ امن اور ہدایت کے لیے بھائی ایمان کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے، شرک سے بچائیے۔ آپ اللہ کی عبادت مطلوب ہے ہم سے۔ اور میں آج ہی کہاں حارث بھائی کے گھر پہ ایک درس ہوتا ہے نا، اس میں نے بتایا تھا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے لاک ڈاؤن میں، جو ہے لوگ کہتے ہیں بھائی رمضان آ گیا، لاک ڈاؤن کا کیا کریں گے؟ بھائی لاک ڈاؤن میں رمضان آیا تو کیا ہوا؟ صرف ایک ہی تو چیز ہوئی ہے اس لاک ڈاؤن میں، اور وہ ہے جماعت بند ہوئی ہے مسجد میں، بس۔ دوسری چیز مجھے بتائیے، آپ عبادت کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ صرف جماعت کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں بند ہوئی ہیں، جیسے 5 وقت کی فرض نماز بند ہوئی، جیسے جمعہ کی جماعت کی نماز بند ہوئی، اور عشاء کے بعد جو تراویح جماعت کے ساتھ بند ہوئی، جماعت بند ہوئی ہے۔ چاہے فرض والی جماعت ہو، سنت والی جماعت ہو، جماعت بند ہوئی ہے۔ باقی سب تو چل رہا ہے نا، کاروبار چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، گھروں میں رہنا ہے، سانس لے رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے محدود ہو رہے ہیں، امن و امان ہے، 1 دن کا کھانا ہے، 2 دن کا کھانا، سب کچھ تو ہے، پھر عبادت اللہ کا حق کیوں نہیں؟ اور یہاں ایک بات میں بتا دوں، آپ کو یاد آ رہی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسجد ہی وہ جگہ ہے جس میں اللہ کا حق ادا کیا جائے گا، تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اللہ کی عبادت کہیں بھی آپ رہ کر کریں۔ سلف صالحین سے سوال کیا گیا، کچھ لوگ رمضان میں اللہ کی عبادت کرتے، رمضان سے پہلے رمضان کے بعد نہیں کرتے ہیں عبادت، کیا کہتے ہیں آپ ان لوگوں کے بارے میں؟ تو کہا کہ ان لوگوں کے بارے میں بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان، بہت برے لوگ ہیں، اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے ہیں۔ اب اس سال جب 2020 میں لاک ڈاؤن ہو چکا ہے نا، تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں اللہ کی عبادت ہوگی باقی نہیں ہوگی، تو ہم کہیں گے بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی المساجد، بہت برے لوگ ہیں جو اللہ کو صرف مسجد میں ہی پہچانتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کو صرف رمضان میں پہچانتے، کیونکہ رمضان سے پہلے رمضان کے بعد عبادت غائب۔ آج اگر مسجد میں عبادت آدمی کرنا چاہتا ہے اور مسجد بند ہونے کی وجہ سے گھر میں سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دنیا میں پڑا ہوا ہے، عبادتوں سے دور ہے اس کا گھر، تو ہم کہیں گے بڑا برا ہے یہ آدمی جو اللہ کو صرف مسجد میں پہچانتا ہے، جبکہ اللہ گھر میں بھی اس کی عبادت کی جائے گی، اس کا حق ادا کرے۔ لہٰذا انسان عبادت میں زندگی گزارے، قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی تمام جنوں سے، تمام انسانوں سے۔ میں اور آپ انسانوں میں سے ہیں، جن اپنی جگہ ہیں چھوڑیے، وہ اپنا دیکھ لیں گے، آپ اور میں اپنا دیکھ لیں گے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، اس کو ادا کرتے رہیں، ہمیشہ پابند ہوں عبادت کے، کیونکہ عبادت سب سے پہلا حکم ہے اللہ کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی، کیونکہ وہ خالق ہے، اور خالق مستحق ہے عبادت کے، لہذا اس کی عبادت کرنا ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، سکون ہے۔ آپ فجر پڑھیے، اس کے بعد دیکھیے کیسے کام آپ کے بنتے ہیں، سکون رہے۔ ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء، فرض ہے نا، دیکھیے عبادتیں 2 قسم کی ہیں، فرض اور نفل۔ سنت موقدہ، غیر موقدہ سب نوافل میں آتے ہیں شرعی اصطلاح میں۔ فرض کی تو پوچھ ہے نا، اتن تو کریں کم سے کم، اور آپ جنت چاہتے ہیں، نیکیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، تو نوافل کی کثرت آپ کے سامنے موجود ہے، جتنے چاہے نفل پڑھیے رات کی، دن کی نمازوں میں۔ لہٰذا عبادت اللہ کا حق ہے، اس کو کریں گے، کیونکہ پیغمبر یہی دعوت لے کر آئے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعوت تھی صفا پہاڑی پر، سب سے پہلے اس قوم کو، اس امت کے ابتدائی لوگوں کو، جن لوگوں نے ایکسپٹ کیا، وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کامیاب ہو گئے۔ آج ان کی زندگیاں ختم ہو گئی، ہم احترام سے ان کا نام لیتے ہیں، اور جب بھی نام آتا ہے کسی بھی صحابی کا تو فوراً زبان سے ہر مسلمان کے ایک دعا نکلتی ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ اکبر۔ احترام دلوں میں ہے، اللہ کو ان لوگوں نے راضی کر لیا، کیسے؟ اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے، اپنی نبی کی رسالت پر ایمان لا کر۔ لیکن ابو جہل، ابو لہب، آج ہم پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، کیوں بھائی؟
ابو بکر رضی اللہ عنہ قرار پائے، اور یہ جو ہے ابو لہب یہ سیصلی نارا ذات لہب قرار پایا، کیونکہ وہ ایمان لائے اور رسالت کو تسلیم کیا، اطاعت کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، کامیاب ہو گئے اور جنت میں ہوں گے، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے خوش ہو گئے۔ لیکن ابو لہب سے اللہ ناراض ہو گیا، ابو لہب سے اللہ ناراض ہو گیا، اور ابو لہب جہنم کی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو اس کا ساتھ دی اس میں باطل میں، وہ بھی جہنم کی آگ میں جائے گی۔ وامرأۃ حمالۃ الحطب پڑھتے ہیں نا ہم آج کل تو تراویح میں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہے، اس میں تو پڑھتے ہی ہوں گے، یہ بھی الگ پرابلم ہے کہ صورتیں تھوڑی ہی یاد ہے۔ تو بتانے کا مقصد ہے کیا چاہتے ہیں ہم، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلیں یا ابو لہب کے نقش قدم پر چلیں؟ انجام دونوں کا ہم نے دیکھ لیا، قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے، کہ مہاجرین میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور وہ جنتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، یا غار کے ساتھی، جنت کے ساتھی، ہر جگہ کے ساتھی، دنیا میں ساتھی۔ کیا ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنت میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں، یا ابو لہب کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنے آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی بربادی کو پسند نہیں کرتا، لہٰذا یہی کامیابی ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کا حق ادا کریں۔ اور دوسری اہم نقطے کی بات دیکھیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، قیامت کے دن کا ڈر۔ آدمی کو اگر قیامت پر ایمان ہو، ہمارا ایمان ہے نا، اگر میں آپ سے پوچھوں ہاں بھائی مانتے ہی نہیں مانتے کہ آپ آخرت بھی کوئی چیز ہے؟ ارے بھائی کیسے نہ مانتے؟ ایمان کے 6 ارکان پر ہمارا ایمان ہے، اللہ، رسول، کتابیں، فرشتے، آخرت، ہمارا ایمان ہے آخرت پر۔ تو آخرت پر اگر ایمان ہے تو پھر دنیا میں عمل ہونا چاہیے، کیونکہ میں ایک نقطے کی فائدے کی بات جو علماء نے بتائی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو اگر اللہ پر کامل ایمان ہے، آخرت پر کامل ایمان ہے، تو آپ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، منع کردہ چیزوں سے بچیں گے۔ اسی لیے بار بار جو ہے حدیثوں میں ہمیں ایمان کے 6 ارکان میں سے 2 رکن کا ذکر ملتا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کتنی جگہ ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ پر ایمان ہو اور آخرت پر ایمان ہو وہ صلہ رحمی کرے، جس کو اللہ پر ایمان ہو آخرت پر ایمان ہو وہ جو ہے مہمان کی عزت کرے، جس کو اللہ پر ایمان ہو آخرت پر ایمان ہو ایسے کرے ویسے کرے۔ یہ جتنے کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو وہاں شرط رکھی جا رہی ہے کہ اگر اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے۔ کیوں یہ 2 چیزیں؟ کیونکہ اللہ بدلے دینے والا ہے، اگر آپ کو اس پر یقین ہے کہ اللہ آپ کو بدلہ دے گا، اور آخرت جو بدلے کا دن ہے، یوم الدین ہے، وہ مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ، یوم الدین، یوم الجزا، جزا و سزا کا دن، قیامت کا دن، اگر اس پر آپ کا ایمان اور یقین ہے تو پھر آپ جو بولا جا رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، اس پر عمل کیجئے، کیونکہ بدلہ لینے والے پر یقین، بدلے کے دن پر آپ کو یقین ہے۔ تو ہمارا یقین ہے۔ اچھا، یہ یقین جو ہے زیادہ بھی ہوتا ہے کمزور بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ تو جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا زیادہ عمل ہوگا، اتنی زیادہ تیاری ہوگی، اور رمضان سے اچھا موقع آپ کو تیاری کا نہیں ملے گا، اور لاک ڈاؤن سے اچھا موقع تو کبھی بھی نہیں ملے گا، کیونکہ گھروں میں ہے، کیونکہ باہر ڈنڈے پڑیں گے، باہر جائیں گے تو، ہمارے ملکوں کی بات کر رہا ہوں، یہاں غرامے پڑیں گے وہاں ڈنڈے پڑیں گے، تو ڈنڈوں کا ڈر، غراموں کا ڈر، جیل کا ڈر آپ کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے۔ تو آپ اچھی طریقے سے رمضان میں تیاری کر سکتے ہیں، ایسی تیاری جس کا اثر پورے 11 مہینے ہو، کہ اللہ کا حق ادا کرتے رہیں اور آخرت کی فکر میں زندگی گزاریں، کیونکہ آخرت کا ڈر ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے اس کی فکر کر لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تمہارے تمام اعمال کی اللہ کو خبر ہے۔ دیکھیے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، کیا پیغمبر آ کر نہیں بتائے کہ قیامت کا دن ہوگا، ڈرو؟ بتا تو دیے، تو پھر بتائے تو عمل کیوں نہیں کیے، کیوں نہیں ڈرے؟ جب ڈرنے کے لیے کہا گیا تو کیوں نہیں ڈرے؟ دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے تھے یہ لوگ۔ گواہی دیں گے، شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیات الدنیا، اس دنیاوی لائف نے، یہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں رکھ دیا۔ ہم اپنے نفسوں پر گواہی دیتے ہیں کہ ہم کافر ہو گئے، ایمان سے دور ہو گئے۔ معلوم تھا، ایمان کی دعوت آئی سامنے، سب کچھ سامنے تھا، لیکن ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ ہم دنیا میں پڑھ کر دھوکے میں رہ گئے، اور دنیا کا دھوکہ بہت خطرناک چیز ہے۔ آدمی کسی بھی قسم کا، دوست کا بھی دھوکہ تو تکلیف دہ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو، عزیزوں کا بھی دھوکہ بہت خطرناک چیز ہے، اور عقل مند کبھی دھوکے میں نہیں پڑتا ہے۔
ہوشیار چالاک ہوتا ہے، عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے، خود کو دھوکوں سے بچاتا ہے۔ ابلیس دھوکے دیتا ہے، سب سے بڑا دھوکے باز انسانوں کا ابلیس ہے، جو آپ کو دنیا کی لذتوں کی طرف دعوت دے گا تاکہ آخرت بھول جائیں۔ اخروی سے تم تھکے ہوئے ہو، صبح سے روزہ تھے، اب کیا کتنا قرآن پڑھو گے؟ پڑھے تھے نا چند آیتیں صبح، دھوکے میں رکھے گا۔ وہ کوشش کرے گا، جتن کرے گا، جد و جہد کہ آپ کوئی نیک عمل نہ کرے۔ علماء نے اس کے بارے میں، مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں نے بتایا تھا شاید کسی درس میں مسجد عزیزیہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ پہلے تو پوری کوشش کرتا ہے، ابلیس کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان کو فرض چیزوں سے دور کر دے، دھوکے میں ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، فرض اگر کوشش اس کی ناکام ہو گئی کہ آدمی جو ہے نہیں سن رہا اس کی بات، انسان اس کی باتوں میں، اس کے دھوکے میں نہیں پڑ رہا ہے، وہ فرائض انجام دے رہا ہے، تو اب سیکنڈ حملہ کرتا ہے کہ سنتوں سے اس کو روک دیتا ہے۔ چلو فرض تو پڑھ لیا، بس سنت چھوڑ دے بھائی، تھکا ہوا ہے، ابھی تو افطار کیا تھا، مغرب کی 3 رکعت پڑھے، تھکے ہوئے تھے، اب کہاں اٹھ کر پھر 2 رکعت سنت پڑھنا۔ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، رمضان بھر اتنی شدید گرمی میں، لاک ڈاؤن میں روزہ رکھا، اب شوال میں 6 روزے کیا نفل ہے؟ اس کی پوچھ تھوڑی ہے، علماء فتویٰ دیتے ہیں اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ تراویح تھوڑی کوئی جو ہے فرض نماز ہے، عشاء کیا قبول نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ چلو سو جاؤ، چلو کچھ خبریں دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کتنے کیسز ہو گئے، گنتی کرو۔ خود کے اعمال کی تو گنتی نہیں ہے، کیسز کی گنتی ہے، کتنے مر رہے ہیں اس کی گنتی ہے، خود کی برائیوں کی کوئی گنتی نہیں ہے صاحب۔ مرنے والا تو لے گیا اپنے اعمال اللہ کے پاس، آپ اس گنتی کو کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے اعمال کی گنتی کر لیں، میں اور آپ اپنے اعمال کی گنتی کر لیں، کیونکہ یہ گنتی کا فائدہ ہوگا کل قیامت کے دن کہ گناہ زیادہ ہو گئے تو پھر اس کو فنش کرنا، جب جو ہے فائل گندی ہو جائے تو اس کی جو ہے اس کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے، اس کو ریسل بن یا اس سے بھی باہر پھینک دیتے ہیں۔ اچھا کمپیوٹر اس کا ہوتا ہے جس میں وائرس سے بچا جاتا ہے کمپیوٹر، وہ اینٹی وائرس ہمیشہ لگا کے رکھتے ہیں فاسٹ، اور کسی فائل کو خراب ہونے نہیں دیتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو سسٹمیٹک لائف اپنی گزارتے ہیں، لیکن ہمارا حال تو کچھ اور ہی ہے صاحب۔ اللہ رحم فرمائے ہمارے حالوں پر۔ تو دھوکے میں رکھتا ہے، سنتوں سے دور کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ نہیں، اس کی باتوں میں نہیں آ رہا ہے، فرض بھی، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تقریباً شاید یہ بات کہ فرض بھی کر رہا ہے، سنت بھی، اب کیا کرتا ہے؟ اس کو افضل چیز سے دور کرنے کی کوشش چھوڑتا نہیں ہے۔ اب فرض بھی کر رہا ہے، سنت بھی کر رہا ہے، سنت موقدہ بھی کر رہا ہے، غیر موقدہ بھی کر رہا ہے، نفل بھی۔ اب اس کو دیکھتا ہے کہ افضل کام ہوتا ہے نا، ایک مفضول افضل، یہ زیادہ بیٹر ہے، یہ بیٹر ہے، تو مسٹ بیٹر یا مچ بیٹر، جس کو شاید مچ بیٹر کام، یہ زیادہ فائدے کا ہے، زیادہ اجر کا کام ہے، اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آپ فجر پڑھ لیے، آپ غور کیجئے، میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لاک ڈاؤن میں بتائیے کون سی ڈیوٹی ہے صبح؟ کیا ہم 6 بجے تک رک کر قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اٹھ کر 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں جو اشراق کی نماز ہے؟ کتنا اجر اس کے بارے میں، کتنا افضل ہے، حجۃ تامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری کا ہے، لیکن وہ سلائے گا آپ کو، اس افضل کام سے محروم کرے گا، حالانکہ لاک ڈاؤن ہے، حالانکہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی صبح 8:30 بجے ٹریفک کو جھیلتے ہوئے، ٹریفک کی جو ہے صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ کو دفتر نہیں پہنچنا ہے، آپ گھر میں ہیں۔ مجھے بتائیے 1 گھنٹے کی نیند میں کیا فرق پڑ جائے گا؟ 5 بجے کے بجائے اگر آپ 6 بجے کے بعد سو جائیں، اتنی دیر قرآن پڑھ لیں، ذکر کر لیں، اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لیں، تو کیا ہوگا مجھے بتائیے؟ اجر ہی ملے گا نا، افضل کام ہے نا، پورے حج کا تھا، لیکن وہ روکے گا۔ تو اس طریقے سے حل ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان کے پیچھے پڑھ کر اس کو کیسے بھی کسی نہ کسی طریقے سے نیکیوں سے دور کرنے کی کوشش کرو، یا تو فرض چھوڑ کر، یا تو بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے، یا مکروہات کا ارتکاب کروا کر، یا سنتوں کو چھڑا کر، یا نفلوں سے دور کرتے ہوئے، یا افضل کاموں سے دور کرتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ نیکیاں انسان کو جنت پہ لے جائیں گی، اور جنت میں جانا آدم کی اولاد کا اس کو پسند نہیں ہے، وہ تو دوزخ میں خود جانے والا اور لوگوں کو، آدم کی اولاد کو دوزخ میں لے جانا چاہتا ہے، اسی لیے دنیا کے دھوکے میں اس نے رکھا ہوا ہے۔ اس دھوکے سے آنکھ کھولے میرے بھائی، اور رمضان سے اچھا کوئی موقع آپ کو اس لاک ڈاؤن میں، رمضان سے اچھا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ بات کو ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو شیطان جو دھوکے میں رکھتا ہے دنیا میں، اس کو جو ہے، اس کے معاملے میں سال بھر کیا ہوتا ہے، یہ جب سے شیطان پیدا ہوا ہے نا، اور جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیتوں میں بیان کیا گیا، اس وقت سے لے کر اب تک اس کو جو ہے، اس کی جنگ چل رہی ہے انسانوں کے ساتھ۔ انسان جو ہے، میں ہو، آپ ہو، کوئی بھی ہو، اچھا برا، ایک جنگ، ایک معرکہ ہو رہا ہے
ٹھیک ہے، کبھی شیطان جیتتا ہے تو کبھی ہم جیتتے ہیں، سال بھر ایسی ہوتا ہے، ایک جنگ چل رہی ہے، کبھی کسی دن ایک دن وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ہم ناکام ہو جاتے ہیں، دوسرے دن ہم اس پر غلبہ، جب اس پر ہمارا غلبہ ہو جائے گا ہم کامیاب، اس دن کی جنگ ہم جیت گئے، اگلے دن جو ہے وہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، تو اس دن کی جنگ وہ جیت گیا۔ یہ جنگ چلتے رہتی ہے، لیکن جیسے رمضان آتا ہے سرکش شیطانوں کو قید کر کے ان کو کمزور کر دیا جاتا ہے، تو ایک اچھا موقع انسان کے پاس رمضان میں ملتا ہے کہ وہ جو ہے اس اپنے ازلی، اس ابدی، اس خطرناک دشمن پر غالبہ ہو کر، غلبہ پا کر ہمیشہ کے لیے اس کو جو ہے پچھاڑ دیں اور اس کو جو ہے ہرا دیں، کہ پھر وہ شوال میں بھٹکانے کی کوشش نہ کر پائے، نہ اس کے بعد والے مہینوں میں، یہاں تک کہ ہماری روح قبض ہو جائے اور اللہ کے پاس ہم غالب ہو کر شیطان پر، شیطان کے دھوکے سے بچتے ہوئے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی زندگی کو گزار کر اللہ کے پاس جائیں۔ بھائی عقل مند وہی ہے جو وہ کام کرتا ہے جس کا فائدہ ہمیشہ کے لیے ہو، آخرت ہمارے سامنے ہے، حساب و کتاب ہمیں دینا ہے، اللہ تعالیٰ ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ختم ہو گیا، دعا کے ساتھ بات کو ختم کر دوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس اہم ترین نقطے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ شیطان پر ہم کو غلبہ حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنی تربیت کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی، انفرادی عبادات کا جو اچھا خاصا ذری موقع آ چکا ہے، اس کا بہترین بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، ایک ہفتہ ختم ہو گیا رمضان کو، بھولنا نہیں کیا پڑھا، کتنا پڑھا، کتنی انفرادی عبادتیں کی، کیا کیا، ہم سب اپنے نفس کو جانتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرا ہفتہ بھی نکل جائے، تیسرا بھی، پھر سابی عید آ جائے گی تو پھر ختم، وہ جو قید میں تھے وہ بھی تو چھوٹ جائیں گے، وہ جو دروازے کھلے ہیں جنت کے وہ تو نہیں کھلے رہیں گے، وہ جو جہنم کے دروازے بند تھے وہ تو بند نہیں ہوں گے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ جو جاگے گا، جو سمجھے گا تو وہ پائے گا، جو سوئے گا وہ کھوئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، جاگنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا